السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ لائبہ خان ناول چینل پر موجود ہیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ احسار جنون، اس قلم لائبہ اختر، قسط نمبر 53۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور شہر کی روشنیاں دھندلی پڑ رہی تھی جب اینی نے اپنے گھر کی دہلیز پار کی۔ اس کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ محلے والوں کی تہمتوں سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ چلی جائے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو، جہاں اسے چھت بھی ملے اور تحفظ بھی۔ اس کی معصوم سوچ اسے ایک دارالعلوم یا یتیم خانے کی طرف لے جا رہی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ دین کے نام پر بنی یہ جگہیں دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہیں ہوں گی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ باہر کی دنیا میں انسانیت کی بھیس میں کتنے درندے چھپے بیٹھے ہیں۔ زارون خان اور سہیل خان اپنی اپنی جگہ بے خبر تھے۔ اگر انہیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ان کی نظروں میں سے اجھل اینی اس وقت کن خطرناک راہوں پر نکل کھڑی ہوئی ہے تو وہ شاید زمین آسمان ایک کر دیتے۔ اینی نے ایک رکشہ لیا۔ رکشے والے کی آئینے سے بار بار اسے تکتی ہوئی میلی نظریں اسے بے چین کر رہی تھی، مگر اس نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، یہ سوچ کر کہ منزل قریب ہے۔ جب وہ اس عمارت کے سامنے پہنچی جس پر دارالعلوم و یتیم خانہ کا بورڈ لگا تھا تو اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز نے اسے سر سے پاؤں تک ایک ایسی نظر سے دیکھا جو اینی کی سمجھ سے بالاتر تھی، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اندر داخل ہونے پر اس کا سامنا ایک بڑی عمر کی خواتین سے ہوا جو وہاں کی نگران یا میٹرن لگ رہی تھی۔ اینی نے بڑی ہمت کر کے اپنی کہانی سنائی۔ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں اکیلی ہوں اور اللہ کے واسطے مجھے یہاں جگہ دے دے، میں کوئی بھی کام کر لوں گی۔ میٹرن کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ آئی، جیسے اسے کوئی قیمتی شکار مل گیا ہو۔ اس نے اینی سے چند سوالات کیے اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اس لڑکی کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس نے نرمی کا لبادہ اوڑھ کر اسے اندر آنے کی اجازت دے دی اور وعدہ کیا کہ اگر وہ سلائی کڑھائی کا کام کرے گی تو اسے ایک کمرہ اور کھانا ملے گا۔ میٹرن اسے ایک تنگ اور اندھیری راہداری سے گزار کر ایک کمرے تک لے گئی۔ کمرے کا دروازہ پرانی لکڑی کا بنا تھا جو کھلتے وقت ایک بھیانک آواز پیدا کر رہا تھا۔
اندر کا حال کچھ خاص نہ تھا۔ ایک پرانا بستر، اکھڑا ہوا پلاسٹک اور دیواروں پر نمی کے نشانات۔ مگر اینی کے لیے اس وقت یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے سوچا کہ کم سے کم یہاں محلے والوں کے تانے تو نہیں ہوں گے۔ میٹرن اسے وہاں چھوڑ کر چلی گئی، مگر اینی کے دل کی دھک دھک کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر زارون کا وہ زخمی ہاتھ اور سہیل کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی، مگر اب وہ بہت دور نکل آئی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ اس نے ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے اور زیادہ خطرناک قید خانے میں قید رکھ دیا ہے، جہاں عزتوں کا سودا منٹوں میں ہوتا تھا۔ کمرے میں پہلے سے ایک لڑکی موجود تھی جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں اور چہرے پر وحشت کے سائے تھے۔ جیسے ہی میٹرن کے قدموں کی آواز دور ہوئی، وہ لڑکی بے ساختہ تیزی سے اینی کی طرف بڑھی اور اس کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ خدارا، اگر اپنی عزت پیاری ہے، ابھی اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس کی آواز میں ایسی تڑپ تھی کہ اینی کا خون سرد ہو گیا۔ وہ لڑکی ہانپتے ہوئے بولی، یہ جگہ دارالعلوم نہیں ہے، یہ درندوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں کوئی لڑکی محفوظ نہیں ہے۔ میں اپنی عزت کھو چکی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری معصومیت بھی اس طرح خاک میں مل جائے۔ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور دیوار پھاند کر نکل جاؤ، ورنہ کل تم وہ نہیں رہو گی جو آج ہو۔ اینی اس لڑکی کی باتیں سن کر بری طرح گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور اسے ایسا لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ لیکن باہر تو گارڈ کھڑے ہیں، وہ مجھے کیوں جانے دیں گے؟ اینی نے ہکلا کر پوچھا۔ اس لڑکی نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کا ایک کونا دکھایا اور زار زار رونے لگی۔ وہ گارڈ نہیں ہیں، وہ ان بھیڑیوں کے رکھوالے ہیں۔ میری مانو تو ابھی کوشش کرو، شاید تمہارا نصیب مجھ سے بہتر ہو۔ یہاں رہنا موت سے بدتر ہے۔ یہاں کی دیواریں لڑکیوں کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ اللہ کے لیے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اینی کو اب یاد آیا کہ جب وہ اندر آ رہی تھی تو ان لوگوں کی نظریں اسے ایسے ہی لگ رہی تھی جیسے کوئی بھوکا جانور گوشت کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے۔ خوف کی ایک لہر اینی کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس اس کی ماں کا دیا ہوا
ایک پرانا بٹنوں والا موبائل بھی ہے جو اس نے اپنے بیگ کی گہرائی میں چھپا رکھا تھا، مگر اس وقت اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ وہ کسے فون کرے۔ وہ دبے پاؤں راہداری میں آئی جہاں ہر طرف خاموشی تھی، مگر ایک ایسی خاموشی جو کسی ہولناک طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ جیسے ہی مین گیٹ کے قریب پہنچی، وہی گارڈز جو تھوڑی دیر پہلے خاموش تھے اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی لحاظ نہیں تھا، بلکہ ایک درندگی تھی جس نے اینی کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو گڑیا؟ ابھی تو آئی ہو، ابھی تو مہمان نوازی شروع بھی نہیں ہوئی، ایک گارڈ نے غلیظ لہجے میں کہا اور کہکا لگایا۔ اینی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ مجھے جانے دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ دوسرا گارڈ آگے بڑھا اور اس کا بازو اتنی سختی سے بھینچا کہ اینی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اب تم یہاں اپنی مرضی سے آئی ہو، مگر جاؤ گی ہماری مرضی سے، اور ہاں، تم اسی کے ساتھ باہر جاؤ گی جس کے ساتھ ہم تمہیں بھیجنا چاہیں گے، اور وہ جگہ کوئی گھر نہیں بلکہ جہنم ہوگی۔ اینی کو اب حقیقت کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھیں چڑھ چکی تھی جو انسانی اسمگلنگ اور فحاشی کے اس دھندے کو مذہب کے لبادے میں چلا رہے تھے۔ ابھی وہ گارڈ سے بحث کر ہی رہی تھی کہ وہی میٹرن نمودار ہوئی، مگر اب اس کے چہرے پر وہ مصنوعی نرمی نہیں تھی۔ اس نے آتے ہی اینی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جس کے تب نہ لا کر اینی زمین پر گر گئی۔ بہت شوق تھا نا گھر سے بھاگنے کا، اب بھگت اسے، یہاں سے نکلنا اب تمہارے لیے ناممکن ہے۔ میٹرن نے اینی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹا اور دوبارہ اسی کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ اینی کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ زارون کی وہ سختی، سہیل کی وہ تکرار، سب کچھ اسے اس جہنم سے 1000 گنا بہتر لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اللہ کو پکار رہی تھی، مگر اس وقت اسے صرف اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ میٹرن نے اسے دوبارہ اسی کمرے میں پھینک دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ اینی فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی، اس کا چہرہ سوج گیا تھا۔
اور بازو پر نیل پڑ گئے تھے۔ وہ دوسری لڑکی جو کمرے میں تھی وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نے کہا تھا نا والا تاثر تھا۔ اینی نے دیوار سے سر ٹکا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، مجھے بچا لے، میں نے تو کسی کا برا نہیں کیا، میں تو صرف ایک چھت چاہتی تھی، مجھے زارون بھائی کے پاس بھیج دے، مجھے سہیل کے پاس بھیج دے۔ اب اسے زارون کا وہ ڈیول روپ بھی ایک محافظ کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ باہر کی دنیا کتنی ظالم ہے اور ایک اکیلی لڑکی کے لیے کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ رات کا سناٹا اینی کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا تھا۔ اسے باہر سے مردوں کی ہنسنے کی آواز آ رہی تھی اور اسے ہر لمحہ یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اب کوئی دروازہ کھولے گا اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گا۔ اس نے اپنا موبائل نکالنے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ اتنے لرز رہے تھے کہ وہ بیگ کی زپ بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ اس کی روم میٹ نے دھیرے سے کہا، موبائل چھپا کے رکھو، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ بھی چھین لیں گے اور تمہیں مزید ماریں گے۔ یہاں صرف خاموشی تمہاری ساتھی ہے۔ اینی نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ اسے اپنی ماں کی بہت یاد آئی۔ اسے لگا جیسے اس کی ماں اسے پکار رہی ہو، مگر وہ ایک ایسی دلدل میں گر چکی تھی جہاں سے واپس کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زارون کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی بہن کہاں ہے تو اس پر کیا گزرے گی۔ کیا وہ اسے ڈھونڈ پائے گا یا پھر اینی بھی ان بے نام لڑکیوں میں شامل ہو جائے گی جن کی لاشیں بھی کسی کو نہیں ملتی تھی۔ اس کے دل کی دھک دھک اس قدر تیز تھی کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے گارڈز کی وہ میلی نظریں اور میٹرن کا وہ تھپڑ بار بار یاد آ رہا تھا۔ اسے اپنی معصومیت پر رونا آ رہا تھا کہ وہ کیوں ان لوگوں کی باتوں میں آ گئی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ یتیم خانوں کے نام پر کس طرح معصوم لڑکیوں کی زندگی کا سودا کیا جاتا ہے۔ اس کی روح اس وقت قرب کے اس مقام پر تھی جہاں موت زندگی سے زیادہ بہتر لگتی تھی۔ راہداری میں کسی کے بھاری قدموں کی آواز آئی اور اینی کا دل ایک دم سخت ہو گیا۔
اسے لگا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنی چادر کو سختی سے اپنے گرد لپیٹ لیا، جیسے وہ چادر اسے ان درندوں سے بچا لے گی۔ دروازے کے باہر تالا کھلنے کی آواز آئی اور اینی کی آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس وقت صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یا تو وہ مر جائے یا کوئی اسے یہاں سے نکال لے، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ شاید وہ لوگ کسی اور کمرے کی طرف گئے تھے۔ اینی نے ایک لمبا سانس لیا، مگر اس کا خوف کم نہیں ہوا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ صرف ایک عارضی مہلت ہے اور اصل طوفان ابھی آنا باقی ہے۔ اس کی روم میٹ نے اسے پانی کا ایک گلاس دیا، مگر اینی نے اسے ہاتھ سے ہٹایا دیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس یہاں سے جانا ہے، اس لڑکی نے تلخی سے ہنس کر کہا۔ جانا سب چاہتے ہیں، مگر یہاں سے صرف جنازے نکلتے ہیں، یا وہ لڑکیاں جن کی روحیں مر چکی ہوتی ہیں۔ تم ابھی نہیں ہو، اس لیے تڑپ رہی ہو۔ کچھ دن بعد تم بھی میری طرح خاموش ہو جاؤ گی۔ یہ لفظ اینی کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھی۔ اسے لگا کہ وہ جیتے جی مر جائے گی، مر چکی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کے پاس زارون کا نمبر ہوتا، اگر اس نے سہیل سے بدتمیزی نہ کی ہوتی، تو شاید آج وہ اپنے گھر میں محفوظ ہوتی۔ رات کے ڈھلتے سائے اینی کی بے بسی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ وہ فرش پر لیٹی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر وہ محلے کی عورتیں یاد آ رہی تھیں جن کے طعنوں سے بھاگ کر وہ یہاں آئی تھی۔ ان کے طعنے تو صرف زبان کے زخم تھے، یہاں تو میری پوری زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا اسے انسانیت سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اسے لگا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بے لوث ہو کر کسی کی مدد کرے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی مفاد کے تحت دوسرے کو نوچنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اینی کی آنکھیں اب آنسوؤں سے خشک ہو چکی تھی اور ان میں ایک ایسی وحشت بھر گئی تھی جو صرف ایک ہارے ہوئے انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ آخرکار تھکن اور صدمے کی وجہ سے اینی کی آنکھیں بھوجال ہونے لگی، مگر یہ نیند نہیں تھی بلکہ ایک بے ہوشی جیسی کیفیت تھی۔ اسے خواب میں بھی وہی گارڈز اور وہی میٹرن نظر آ رہے تھے۔ وہ خواب میں بھی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے پیر زمین میں دھنسے ہوئے تھے۔ صبح کا سورج اس کے لیے کوئی نئی امید نہیں بلکہ ایک نیا ذلت لے کر آنے والا تھا۔ اینی اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا وہ
غرور، وہ انا، وہ خودداری، سب کچھ اس دارالعلوم کے اندھیرے دیواروں نے نگل لیا تھا۔ اب وہ صرف ایک لاش تھی جس میں سانسیں باقی تھیں، اور اسے صرف ایک معجزے کا انتظار تھا جو اسے اس جہنم سے نکال سکے۔ دارالعلوم کے اس چیز زدہ حبس زدہ اور تاریک کمرے میں اینی کی سانسیں کسی تیز چلتی مشین کی طرح چل رہی تھی۔ خوف اس کی ہڈیوں تک میں سرایت کر چکا تھا۔ اسے میٹرن کا وہ وحشیانہ تھپڑ اور گارڈ کی درندگی بھری باتیں کسی ڈراؤنے خواب کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی راہداری میں قدموں کے چاپ مدھم ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ لوگ فی الحال جا چکے ہیں، اس کی ذہن میں ایک بجلی سی کوندی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ایک بیگ میں کی خفیہ جیب میں وہ پرانے بٹنوں والا چھوٹا سا موبائل اب بھی موجود ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے بیگ کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں تلاشی کے دوران وہ لوگ موبائل نہ دیکھ لیں۔ اس نے بیگ ٹٹولا اور جیسے ہی وہ سخت سا آلہ اس کے ہاتھ میں آیا، اسے لگا جیسے اسے ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے فون کی اسکرین روشن کی، جس کی مدھم روشنی اس کی آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اینی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کسے فون کرے، مگر اس کا لاشعور شاید پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کی انگلیاں بے ساختہ سہیل خان کے نمبر کی طرف بڑھی، وہی سہیل خان جس سے وہ نفرت کر کے دعوے کرتی تھی، مگر اس وقت وہی اسے اس دلدل سے نکالنے والا واحد مسیحا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کال ملائی، فون کان سے لگایا تو دوسری طرف جاتی ہوئی بیل اسے اپنی زندگی کی آخری رنگ امید لگ رہی تھی۔ یا اللہ پلیز وہ فون اٹھا لے، یا اللہ رحم کر، وہ بار بار بڑبڑا رہی تھی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ کال کٹ گئی اور اینی کی سینے سے ایک بے ساختہ سی سکی نکلی۔ اسے لگا کہ اگر اب سہیل نے کال نہ اٹھائی تو صبح تک اس کا وجود صرف ایک لاش میں بدل جائے گا، کیونکہ میٹرن نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اسے کسی گاہک کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ ہاری نہیں، اس نے دوبارہ نمبر ملایا، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار۔ 10 منٹ تک وہ مسلسل کالز ملاتی رہی اور اس کی ہر کال کے ساتھ اس کی ہمت دم توڑتی جا رہی تھی۔ آخر کار جب اس نے آخری بار فون ملایا تو دوسری طرف سے سہیل خان کی وہی بھاری اور سنجیدہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون ہے؟ یہ آواز سنتے ہی اینی کا ضبط کا بندھن ایسے ٹوٹا کہ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے نہ کوئی سلام کیا، نہ ہی کوئی تہمت باندھی، بس روتے ہوئے چلانے لگی،
سہیل، مجھے یہاں سے لے جاؤ، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں اس دارالعلوم میں پھنس گئی ہوں، یہاں کے لوگ درندے ہیں، انہوں نے مجھے مارا ہے، وہ مجھے کہیں بیچ دیں گے۔ سہیل، میں مر جاؤں گی، پلیز آ جاؤ۔ اینی کی آواز میں وجود کا رعب اور موت کا خوف سہیل کے کانوں میں کسی بم دھماکے کی طرح گونجا۔ سہیل خان اس وقت مینشن کے خفیہ میٹنگ روم میں زارون کے ساتھ بیٹھا ایک اہم مشن پر تبادلہ خیال کر رہا تھا جب مسلسل ایک نامعلوم نمبر سے کالز آ رہی تھی تو اس نے تنگ آ کر فون اٹھایا اور لاؤڈ اسپیکر پر ڈال دیا تھا تاکہ زارون کو بھی پتہ چلے کہ کون اسے پریشان کر رہا ہے۔ جیسے ہی اینی کی دہائی میٹنگ روم کی خاموشی میں گونجی، زارون خان کے ہاتھ سے سگار گر گیا اور اس کی آنکھیں حیرت اور دہشت سے پھیل گئیں۔ اپنی اکلوتی بہن کی روتی ہوئی آواز، اس کا ٹوٹا ہوا لہجہ اور مرنے کا ذکر سن کر زارون کی روح لرز گئی۔ وہ زارون جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، اپنی بہن کی بے بسی سن کر ایک لمحے کے لیے مفلوج ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس کے ماتھے پر غصے اور دکھ کی رگیں ابھرنے لگی۔ سہیل خان کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ اینی کو ہمیشہ تلخ لہجے میں باتیں کرتے سننا تو اس کے لیے عام تھا، مگر اسے اس طرح جان کی بھیک مانگتے دیکھنا اس کے دل کو چیڑ گیا تھا۔ اینی، خاموش ہو جاؤ، حوصلہ رکھو، تم کہاں ہو، مجھے اس جگہ کا نام بتاؤ۔ سہیل کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو اس نے کبھی کسی کے لیے ظاہر نہیں کی تھی۔ اینی نے روتے ہوئے اس جگہ کا نام بتایا اور وہ سب کچھ بیان کیا جو اس کے ساتھ گزرا تھا۔ زارون خان جو اب تک سکت تھا، ایک دم سے حرکت میں آیا۔ اس نے گرجدار آواز میں سہیل کو حکم دیا، سہیل، ابھی اسی وقت اس نمبر کو ٹریسنگ پر ڈالو، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس جگہ کی درست لوکیشن چاہیے۔ زارون کا لہجہ اب ڈیول والا تھا، وہ ڈیول جو اب اپنی بہن کی خاطر پوری دنیا کو آگ لگانے کے لیے تیار تھا۔ زارون کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ اس نے اپنی میز کی دراز کھولی اور اپنی مخصوص گن نکالی۔ اینی کو پتہ بھی ہے کہ وہ کس جگہ چلی گئی ہے۔ وہ دارالعلوم نہیں بلکہ ان درندوں کا اڈا ہے جنہیں ہم مہینوں سے ٹارگٹ کر رہے تھے۔ زارون نے غصے سے دانت پستے ہوئے کہا۔ سہیل خان نے تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلائی اور چند ہی لمحوں میں لوکیشن اسکرین پر ابھر آئی۔ زارون،
یہ وہی جگہ ہے شہر کے پسماندہ علاقے میں واقع ہے وہ جعلی دارالعلوم جسے یہ لوگ اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ زارون نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنا جیکٹ پہنا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سہیل خان اس کے پیچھے تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک ہی آگ لگی تھی، اینی کی حفاظت اور ان درندوں کی تباہی۔ مینشن کے گراج سے گاڑیوں کی ٹائروں کی رگڑنے کی آواز آئی اور زارون کی کالی ویگو بجلی کی رفتار سے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ زارون خود گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی رفتار کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ سہیل خان برابر والی سیٹ پر بیٹھا اپنی گن لوڈ کر رہا تھا اور مسلسل لوکیشن چیک کر رہا تھا۔ اگر اینی کو ایک خراش بھی آئی تو میں اس امراض کی ایک اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ زارون نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی سختی سے بھینچا کہ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھر آئیں۔ اس کے ذہن میں اینی کا وہ روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کیوں اس نے اتنی ڈھیل دی کہ وہ اس حد تک پہنچ گئی۔ ادھر دارالعلوم میں اینی نے فون چھپایا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ میڈرن اور 2 گارڈز اندر داخل ہوئے۔ چلو لڑکی، تمہارا نصیب جاگ گیا ہے، بڑے صاحب آ رہے ہیں تم سے ملنے۔ میٹرن نے حقارت سے کہا۔ اینی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے جانے دو۔ گارڈ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور فرش پر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ اینی کی چیخیں اب دارالعلوم کی راہداریوں میں گونج رہی تھی، مگر اسے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اسے ایک بڑے ہال نما کمرے میں لایا گیا جہاں پہلے ہی کچھ اور لڑکیاں سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ اینی نے محسوس کیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ان کی روحوں کا سودا کیا جاتا ہے۔ اچانک امراض کے بیرونی گیٹ پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ گارڈز اور میٹرن کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ اینی نے امید بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ آ گئے، میرا بھائی آ گیا۔ اس کے دل نے گواہی دی۔ زارون اور سہیل خان کسی بے پھرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ان کی فورس تھی جو ایک ایک گارڈ کو چون چون کر نشانہ بنا رہی تھی۔ زارون خان کی گن سے نکلنے والی ہر گولی ان درندوں کے لیے موت کا پیغام تھی۔ وہ کسی کی بات سنے بغیر صرف آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف اپنی بہن کو تلاش کر رہی تھی۔ ہال کا دروازہ
زارون نے ایک ہی لات مار کر توڑ دیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک گارڈ نے اینی کے بالوں سے اسے پکڑ رکھا ہے اور اس کے چہرے پر خوف کے سائے ہیں۔ زارون کی آنکھوں میں وحشت کا وہ رقص تھا جو دشمنوں کا کلیجہ چیر دیتا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر گارڈ کے ماتھے کے درمیان گولی ماری اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اینی نے جیسے ہی اپنے سامنے زارون کو دیکھا، اسے یقین ہی نہیں آیا۔ بھائی، اس کے حلق سے ایک مدھم سی آواز نکلی۔ زارون نے اپنی گن نیچے کی اور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اینی نے دوڑ کر خود کو زارون کے سینے میں بھی چھپا لیا۔ وہ اتنی بری طرح پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھی، مجھے یہاں سے لے جائیں، یہ لوگ بہت برے ہیں۔ وہ بار بار بھائی بھائی پکار رہی تھی۔ زارون خان، وہ پتھر دل انسان جسے دنیا نے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا، اس وقت اس کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ اس نے اینی کو اتنی سختی سے اپنے اثار میں لے لیا جسے وہ اسے دوبارہ کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ اس نے اپنا چہرہ اینی کے سر پر رکھا اور اسے تسلی دینے لگا۔ خاموش ہو جاؤ میری گڑیا، تمہارا بھائی آ گیا ہے، اب تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ سہیل خان نے ہال میں موجود دیگر لڑکیوں کو بحفاظت نکالنے کا انتظام کیا اور میٹرن کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لایا۔ تم جیسے لوگوں کے لیے موت بھی ایک انعام ہے، سہیل نے غصے سے کہا۔ زارون نے اینی کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو اینی پھر سے کہیں غائب ہو جائے گی۔ اینی کا رونا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے اس واقعے نے ایک ایسا سبق دیا تھا جو وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی چاہے جیسا بھی ہو، اس کے لیے وہی سب سے بڑی پناہ گاہ ہے۔ زارون نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اینی اسے کمزور دیکھے، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی اسے قرب کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے اینی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اینی، دیکھو میری طرف، سب ختم ہو گیا ہے، اب تم محفوظ ہو۔ اینی نے سسکیاں کے درمیان اپنے بھائی کی آنکھوں میں وہی پرانی محبت دیکھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ اس نے زارون کے ہاتھ کی زخمی انگلیوں کو دیکھا اور انہیں چوم لیا۔ بھائی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ اینی کی اس بات نے زارون کے دل پر برسوں سے جمی برف پگھال دی۔
سہیل خان قریب آیا۔ اس کی نظریں بھی اینی پر جمی تھی، جن میں فکر اور ملال کے ملے جلے تاثرات تھے۔ زارون، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، پولیس اور ایمبولینس پہنچ رہی ہے، سہیل نے کہا۔ زارون نے سر ہلایا اور اینی کو تقریباً اٹھا کر گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اینی نے زارون کا ہاتھ تھام لیا اور اسے چھوڑنے پر راضی نہ تھی۔ زارون نے گاڑی اسٹارٹ کی اور اسے جہنم نما جگہ سے دور نکل گیا۔ راستے بھر اینی خاموش رہی، مگر اس کی گرفت زارون کے ہاتھ پر مضبوط تھی، جیسے وہ اس تعلق کو اب کبھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ مینشن پہنچنے پر سب کا استقبال ایک الگ ہی ماحول میں ہوا۔ زارون اینی کو سیدھا اس کے پرانے کمرے میں لے گیا، جیسے اس نے بالکل ویسے ہی رکھا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اینی نے جب اپنا کمرہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ آپ نے یہ سب میرے لیے رکھا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ زارون نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تمہارا بھائی تمہیں کبھی نہیں بھولا تھا اینی، بس حالات نے ہمیں جدا کر دیا تھا۔ اینی زارون کو ایک بار پھر گلے لگا لیا۔ اسے اس رات نے ایک نئی پہچان دی تھی اور ایک نیا رشتہ۔ سہیل خان باہر لاؤنج میں کھڑا زارون اور اینی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ اینی محفوظ ہے، مگر اسے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اینی نے اسے صرف ایک محافظ کے طور پر پکارا تھا۔ اسے اینی سے اپنی محبت کا اعتراف کرنا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ زارون باہر آیا اور سہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ سہیل، اگر آج تم کال نہ اٹھاتے تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ سہیل نے مسکرا کر کہا، وہ میری بھی تو سب کچھ ہے زارون۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اینی نے اس رات سکون کی نیند سوئی۔ اسے پتہ تھا کہ اب اس کے کمرے کے باہر اس کا بھائی پہرا دے رہا ہے۔ وہ ڈیول جو دنیا کے لیے دہشت تھا، اپنی بہن کے لیے ایک نرم دل بادل بن چکا تھا۔ اینی کو اس واقعے سے یہ سبق مل چکا تھا کہ آزادی کا مطلب اپنوں سے دور بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اپنوں کے حصار میں رہ کر خود کو محفوظ بنانا ہے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اب زارون کی ہر بات مانے گی اور اس کے نقش قدم پر چلے گی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کا بھائی اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ اگلی صبح جب اینی جاگی تو اس نے دیکھا کہ زارون اس کے سرانے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ بھائی، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اینی نے شرمندگی سے پوچھا۔ زارون نے ہنس کر کہا، بچپن کے کچھ ادھورے لاٹ باقی تھے، آج وہی پورے کر رہا ہوں۔ اینی کھلکھلا کر ہنس پڑی، ایک ایسی ہنسی جس کی آواز حویلی میں برسوں بعد گونجی تھی۔
زارن کو لگا جیسے اسے اس کی کھوئی ہوئی جنت دوبارہ مل گئی ہو۔ سہیل خان بھی ناشتے پر شریک ہوا اور اینی نے پہلی بار اسے مسکرا کر دیکھا۔ اگرچہ اس کے دل میں اب بھی وہ مشن والی بات کھٹک رہی تھی، مگر اسے پتہ تھا کہ سہیل نے اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ سہیل نے محسوس کیا کہ اینی کا رویہ اب پہلے جیسا سخت نہیں رہا۔ ان تینوں کے درمیان ایک نیا رشتہ پروان چڑھ رہا تھا، جو اعتماد اور محبت کی بنیاد پر تھا۔ زارن خان نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی اب مکمل ہو رہی ہے۔ اس کی بہن اس کے پاس تھی، اس کا بہترین دوست اس کے ساتھ۔ شام کے وقت زارن اینی مینشن کے لان میں بیٹھے تھے۔ اینی نے زارن کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی، میں اب آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ زارن نے اسے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا، جہاں چاند پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ اور میں اب تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ ان دونوں کو یہ خاموش گفتگو اس بات کا اعلان تھی کہ ڈیول کی مینشن اب ایک گھر بن چکی ہے، جہاں محبت کی حکمرانی تھی اور نفرت کے سائے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے۔ اینی کو اس کا بھائی مل گیا تھا اور زارن کو اس کی زندگی کا مقصد جاری ہے۔ سو گائز، یہاں پر ہوتے ہیں ہمارے آج کا ایپیسوڈ کا اینڈ۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کریں، ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔